کا ایک لیگل ایک چیز ٹاک نہیں ہوئی ہے. تو اس پہ تو بھی لمبی بات چلے گی. ایک چیز تو کلیئر ہے، جوڈیشری بھی ٹوٹل سپلٹ ہے. میں ایز وی سپیک ایک کھانا آج شائعہ تھا جو سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کاؤنسل نے دیا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے، موجودہ چیف جسٹس کے لیے. اس میں انٹرسٹنگلی ابھی تک جو نہیں پہنچے، یہ نہیں کہا آیا نہیں رہے، جو ابھی تک نہیں پہنچے، رات کے 10:30 ہو گئے. جسٹس منیر اختر صاحب نہیں پہنچے ہوئے، جسٹس عطا من اللہ نہیں پہنچی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نہیں پہنچی، جسٹس شاہد وحید نہیں پہنچے، اور جسٹس منصور جو 3 سال ابھی اچانک گمراہ اتنی ایمرجنسی میں یاد آیا کہ فوراً نکل گئے، تو وہ آج بھی نہیں آئیں گے، پرسوں بھی نہیں آئیں گے، کل فل کورٹ میں بھی نہیں آئیں گے، ایم شیور بھی نہیں آئیں گے. پہلی بات ہے کہ جو اتنی سپلٹ جوڈیشری ہے، یہ تو اب آپ کھانے پہ بھی جب ایک دوسرے کے نہ جائیں تو کیا پیچھے بات رہ جاتی ہے. آئی تھنک کلیئر میسیجنگ ہے. یہ جو بات ہم سن رہے تھے کہ جی فل کورٹ بھی بٹھائیں نئے چیف جسٹس اور پھر پہلے اس مسئلے کو طے کریں. اب جس طرح آج جسٹس منصور نے جاتے جاتے ایک لیٹر بھیج دیا ہے چیف جسٹس صاحب کہ جی میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا، 3 ممبر بینچ میں جو بینچز بنائے گا، جب تک یہ سارا معاملہ پہلے آپ طے نہیں کرتے. کیوں ہوگا جب ججز اتنے سپلٹ ہیں، ایک دوسرے کے کھانوں پہ نہیں جا رہے؟ کیا مجبوری ہے نئے چیف جسٹس پہ کہ وہ فل کورٹ بٹھا کے اس پہ بحث کریں؟ مالک صاحب آپ نے جو بات کی ہے یہ بالکل درست ہے، اور میں اس کو ایک اور پرسپیکٹو کے اندر اگر آنسر کرتا چلوں. another way to put it I think will be کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے کچھ امیڈیٹ چیلنجز کیا ہیں. بہت سے لوگ اس بات کے اندر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا اس بات کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جیسے سلمان صاحب نے ابھی بات کی، کہ شاید اس کے اندر کچھ پولیٹیکل ریلیفز یا کچھ پولیٹیکل کیسز کی ہیئرنگ ان کے امیڈیٹ چیلنجز ہوں گے. میرے خیال میں اس سے بہت بڑے اور بہت نازک چیلنجز یحییٰ صاحب کے سامنے، نئے چیف جسٹس صاحب کے سامنے موجود ہیں. جوڈیشری کے اندر سپلٹ ماضی کے اندر بھی رہا ہے، 90s کی جوڈیشری کے اندر بھی سپلٹ تھا. 2000 تو ہم نے نہیں دیکھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرق کیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد سے، ناٹ when he was چیف جسٹس، اس سے پہلے بھی جب ان کا ایک سپلٹ چل رہا تھا اس وقت کے چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ، ثاقب نثار صاحب کے ساتھ، بندیال صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے اس سپلٹ کو یا اس کانورسیشن کو جوڈیشل کرٹن کے پیچھے نہیں رکھا، اس کو خطوط کے تھرو، پٹیشنز کے تھرو، ایلیگیشنز کے تھرو، رائٹنگ کے اندر، ایسی سپیس کے اندر لے آئے جہاں پہ آپ نے بھی بات کی، میں نے بھی بات کی، سوشل میڈیا پہ بھی بات ہوئی، پبلک سپیس میں بات ہوئی. یہاں پہ بھی اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آپ آخری ججمنٹ بھی اگر پڑھ لیں جو انہوں نے ریویو کے اندر اپنی ڈیٹیل ریزننگ دی ہے، اس کے اندر بھی آپس میں جوڈیشری کا جو ڈسپیوٹ ہے، جی جو آخر انہوں نے باقی ریزننگ آرٹیکل 106 اور 54 کے اوپر دی نہیں زیادہ. اب اس کے جواب میں ایک اور اختلافی نوٹ آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ فائز عیسیٰ صاحب کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. یہ روایت اب سے پہلے بھی تو جوڈیشری کے اندر ڈفرنسز آف اوپینین رہے ہیں. ہم یہ بہت پہلے تک ملک قیوم صاحب تک جا سکتے ہیں، بہت ڈفرنسز آف اوپینین رہے ہیں، لیکن وہ ڈفرنسز پبلکلی خطوط کے تھرو پبلک سپیس کے اندر آگے نہیں ہوئے. جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے سب سے پہلا چیلنج ہوگا کہ ڈسپیوٹس جتنے بھی ہیں ان کو کسی طریقے پبلک سپیس سے پرائیویٹ سپیس کے اندر لے کے جایا جائے، فل کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ، سپریم کورٹ کے اندر، اس پروسیجرز کمیٹی کے اندر. اور بے شک ڈسپیوٹس رہیں، جوڈیشل ڈسپیوٹس ہو سکتے ہیں، انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر ڈسپیوٹس ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی سپریم کورٹ کی ساکھ کے اوپر فرق نہ پڑے. یہ نہ ہو کہ وہ اتنے پبلک ہو جائیں کہ لوگ سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی کو کوسچن کرنا شروع کریں. یہیں سے دوسری بات، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایک انفارچونیٹ لیگیسی، اور اب اس کے اوپر کیونکہ سب بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پبلک کانفیڈنس بھی ایروڈ ہوا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر. لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بات میں مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بٹ آئی وانٹ اے کوئک آنسر. کیا فل کورٹ بٹھانے کی کوئی مجبوری ہے اس معاملے کے اوپر؟ جی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو لیٹر بھی آپ نے بھی ریفر کیا، اس سے پہلے جسٹس منیب اختر کے لیٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ، جوڈیشل سائٹ پہ نہیں، ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ ہر چیف جسٹس ریگولرلی فل کورٹ میٹنگ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. جب پروسیجرز کا پہلے قانون آیا تھا اس کو بھی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ پہلے رکھا گیا تھا. نئے چیف جسٹس صاحب یہ تقریباً ہو نہیں سکتا، ماضی میں کوئی اس کی اگزامپل نہیں ملتی کہ ایک نیا چیف جسٹس بنا ہو اور اس نے فل کورٹ میٹنگ بہت ہی جلدی ہفتے 10 دن کے اندر کال نہ کر لی ہو. کچھ نے تو اس سے بھی پہلے کال کی. جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر 2 قسم کی آبلیگیشنز ہوں گی اس فل کورٹ میٹنگ کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کی. ایک یہ کہ وہ نئے چیف جسٹس ہیں، ہی ہیز ٹو پریزائڈ دا فل کورٹ. اس میں کیا کانورسیشن ہوگی، جسٹس منصور علی شاہ کیا کہیں گے، باقی کیا کہیں گے، از اپ ٹو دیم. سیکنڈ، ان کے سامنے ان کے کمیٹی کے 2 ممبران جو نمبر 2 اور نمبر 3 ہیں،
وہ دونوں خط لکھ کے کہہ چکے ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ کانسٹیٹیوٹ کریں, اس کے سامنے پروسیجرز کا قانون اور کمیٹی کو رکھیں. یہ دونوں آبلیگیشنز ایک انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس کے لیے جو جوڈیشل ڈسپیوٹ کو کم کرنا چاہتا ہے, آگے جوڈیشری کی کریڈیبلٹی بہتر کرنا چاہتا ہے, یہ دونوں اس کے لیے آبلیگیشنز سرو کریں گی کہ وہ فل کورٹ کی میٹنگ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ کال کریں.